اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن السید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک ایہا الامام المظلوم، ایہا الامام الغریب، ایہا الامام الشہید، یا ابا عبداللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ماہ محرم الحرام، ماہ سفر کی عزاداری، آپ کا رونا، آپ کا رلانا، آپ کا فرش عزا بچھانا، فرش عزا پہ بیٹھنا، آپ کے گھروں میں نوحہ لگانا، ڈرائیونگ کے دوران بچوں کو نوحہ سنانا، اور سیاہ پوش بن کر آج بقی کی وہ غریب بی بی جو کبھی کربلا دیکھتی ہے تو کبھی شام جاتی ہے تو کبھی نجف جاتی ہے تو کبھی پہلو میں سوئے ہوئے حسن اور سید سجاد اور مولا باقر اور مولا جعفر صادق کی قبر پر حاضری دینے والی بی بی اپنے بارگاہ میں قبول فرما دی، اور آپ کا یہ رونا، آپ کے آنسو، جناب سیدہ اپنی رومال میں ان آنسوؤں کو جگہ عطا فرما دے، اور ہم سب کے مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت اور نور سیدہ سے ان سب کے قبور کو نورانی فرما دے۔ عاشورہ کے اشعار، عاشورہ کے سلوگنز، اور عاشورہ میں جو اصحاب سید الشہداء جنہوں نے سمعاً و طاعتاً، من تن دھن کے ساتھ دین کی حمایت کی، ان رجس کی تشریح ہم اس پروگرام میں کر رہے تھے، اور باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کا وہ خوبصورت رجز جس میں آپ دنیا کو ایک پل میں سمندر کے بیچ میں کھڑے ہو کر دریا کو شرمندہ کر کے سمندر سے بھی گہرا پیغام آپ دے رہے ہیں کہ واللہ، قسم کھا رہے ہیں حضرت ابوالفضل العباس کہ واللہ، قسم خدا کی، ان قطعتم یمینی، میرے بازو کو قلم کر دو، میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دو، انی احامی ابدا عن دینی۔ عباس سے دلاور، سقائے سکینہ، غازی، باب الحوائج، علمدار کربلا، دین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ بہت احادیث، بہت روایات میں ہم نے دین کی خصوصیات، دین کی کوالٹیز، اور دین کو درپیش چیلنجز، دین کو جو تھریٹس آج کے زمانے میں ہیں، اور دین کو بچانے کا طریقہ، دین کو پہچاننے کا طریقہ ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ آج بھی ہم مزید اسی پر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ عباس کے اس خوبصورت رجز پر آج آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر عمل کرنا چاہیں، آج میں آپ، ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں اور ہمارے پوری فیملی ممبرز جو ہے عباس کے اس خوبصورت رجز کا مصداق بننا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بہت مشہور ہے، آپ سب نے سنا ہے، اور پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امالی شیخ صدوق میں یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا تنظروا الی کثرت صلاتہم ورکوعہم
وصومہم وکثرت الحج. یہ مت دیکھو دیندار جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا فلاں بہت زیادہ نمازی ہے، تہجد کی نماز وہ قضا نہیں کرتے، ایوری ایئر ہر سال وہ کربلا جاتے ہیں، ہر سال وہ حج کرنے جاتے. یہ رسول خدا امالی شیخ صدوق میں صفحہ نمبر 303 میں اور بہار الانوار جلد نمبر 68 میں یہ روایت ہے کہ رسول فرماتے لا تنظروا الی کثرت صلاتہم. دیندار کو سمجھنا ہے، دیندار کو پرکھنا ہے، اور کسی کے دینداری کو، بلکہ میں یوں کہوں بہتر ہے کسی کے دینداری کو نمبر اگر دینا ہے تو معیار رسول مجھے اور آپ کو بیان کر رہے ہیں. جو عباس کے اندر جو کوالٹی تھی، جو معیار تھا، اور آج آپ کس چیز کو معیار بناتے ہو اور کس کو ٹاپ آف دا لسٹ دیندار میں آپ بیان کرتے ہو، اور آپ کے دیندار کے میرٹ لسٹ میں آپ کس کو شامل کرتے ہو، رسول کس کو شامل کیا کرتے تھے آپ دیکھ لیجئے گا. فرمایا کہ یہ مت دیکھو الی کثرت صلاتہم کہ وہ بہت زیادہ نمازی ہے. ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے نا بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں، وہ تو 24 آورز جو ہے حرم میں ہوتے ہیں یا نماز میں مصروف ہوتے ہیں. وصومہم، یہ مت دیکھو کہ پورے سال میں وہ کس قدر زیادہ روزہ رکھتے، یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. دیکھیے میں کسی کو اس حوالے سے کچھ نہیں کہنا چاہوں گی. ایک کاش کہ عمل، اخلاق، رفتار، کردار اس کے ساتھ اب اگر یہ کرو تو نور علی نور ہے. وکثرت الحج، رسول فرما رہے یہ مت دیکھو کہ کس قدر زیادہ اس نے حج کیا ہے. والمعروف، کتنی اس نے فاؤنڈیشنز کھولے ہیں، کتنی اس نے مسجدیں بنائی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، امام بارگاہ بنا لیے ہیں، لیکن کسی اور کا حق کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ان کے وجہ سے جیلوں میں چلے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب واقعی خدا انصاف کرے گا یعنی صرف اور صرف اس میرٹ پر ان کو حسینی عزادار یا ان کو وہ مقام عطا کرے گا؟ رسول فرما رہے یہ وَطَنْطَنَتِهِمْ بِاللَّيْلِ، یہ مت دیکھو کہ تہجد کی نماز وہ کتنے زیادہ پڑھتے ہیں. وَلَكِنْ انظُرُوا إِلَىٰ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، یہ دیکھو کس طرح وہ سچوں کے ساتھ دیتے ہیں، کس قدر وہ سچا ہے، اپنے اوپر بات آ بھی جائے سچ کا ساتھ دے، نقصان ہو تب بھی سچ کا ساتھ دے. وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانت میں خیانت جو نہ کرے. تو یہ ہے دیندار کی علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر میں. اور آپ دیکھ لیجئے گا جنگ صفین میں، جنگ جمل میں سب متہجدین تھے، سب قاریان قرآن تھے. ایون اسی کربلا میں آپ دیکھ لیں کہ لشکر عمر سعد میں شب عاشور کہتے ہیں شہد کی مکھی یعنی ہنی کی آواز جیسے آ رہی تھی. قریب جا کر مسلم محمد ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا تو سب قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے کہ پروردگار اس قرآن کا واسطہ ہے کل حسین کی قتل میں ہمیں ہماری مدد فرما دے، کل زینب کی اسیری میں ہماری مدد فرما دے. سب معیار یہ چیزیں عزیزان من نہیں ہیں. وہ قاری قرآن آپ سب نے سنا ہوگا جو ایک رات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کوفہ کے گلیوں میں مالک اشتر کے ساتھ اور کمیل ابن زیاد، خدا آپ سب کو نصیب فرما دے ان کی زیارت اور ان کے دعا کو سمجھنا اور پڑھنا، کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں مسجد کوفہ کی طرف. آدھی رات کو بہت خوبصورت روحانی انداز میں ایک قاری قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت خوبصورت قرآن کی تلاوت کرتے، انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بس یہ ٹائم نہ گزرے اور آپ اسی طرح اس قاری کی تلاوت کو سنتے رہو، دعا کو سنتے رہو، سکون ملتا ہے. کمیل نے مولا کو اشارہ کیا، مولا بہت خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، خدا اس کو پاداش دے، خدا اس کو اجر دے. کچھ دیر یہاں پر بیٹھے ہم بھی سنیں اس کی تلاوت کو. لیکن اتفاق سے مولا الموحدین نے فرمایا کمیل یہاں سے سپیڈلی چلو، یہاں سے تیزی کے ساتھ چلے، یہاں آہستہ قدم نہیں اٹھانا ہے. کمیل کی سمجھ میں بات نہیں آئی، بٹ دل میں یہ خیال آیا کہ وجہ کیا ہے اس قدر خوبصورت انداز میں تلاوت میں مولا نے کہا کہ یہاں سے فرمایا کہ سپیڈلی چلے. اچھا جنگ صفین میں کمیل کہتے ہیں کہ میں تو وہ بات بھول گیا تھا. جنگ نہروان میں
ہم لوگ میدان میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ میدان جنگ میں قدم اٹھا کر بس جیسے قدم زنی کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، رات کو چل رہے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ایک جنازے کے قریب پہنچے، جس کا جنازہ جو ہے آدھا جسم جو ہے اس کا پانی میں تھا اور آدھا خشکی پہ تھا۔ تو امام علیہ السلام نے نیام سے تلوار نکال لی اور اس کے بعد جو ہے اس کے سر پر وہ تلوار امام نے رکھی اور فرمایا کمیل اس شخص کو جانتے ہو؟ کمیل نے کہا یہ اپنا نہیں میرے مولا میں نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا یہ وہی قاری ہے جو رات کی تاریکی میں جس کے تنین اور خوبصورت آواز میں تلاوت کو سن کر تم نے مجھ سے کہا آہستہ چلے اور میں نے تم سے کہا اسپیڈلی تیزی سے یہاں سے چلے، جس نے تمہارے دل کو جذب کیا تھا اپنی آواز کی خوبصورتی کے ساتھ۔ انسانوں کے ظاہر کو دیکھ کر کبھی بھی ڈیسیجن مت لیا کرے، ڈیسائیڈ نہ کرے اس کے حوالے سے کہ وہ کیا چیز ہے۔ آپ کو اسی طرح کسی کے ظاہر کو دیکھ کر نمبر دینے کا حق نہیں ہے۔ ابھی یاد آیا تو یہ بھی ساتھ بتاتی چلوں، سعدی بہت معروف اور مشہور شاعر ہے ایران کا، اس کو جو ہے بادشاہ وقت نے دعوت دی، پٹے پرانے سادے سمپل لباس میں جو ہے وہ دعوت پہ چلا گیا، تو جو گارڈز تھے مین انٹرنس پہ انہوں نے کہا تم جیسے غریبوں کی یہاں گنجائش نہیں ہے، یہاں آج سعدی کو دعوت دے دی گئی ہے، یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے نامور شخصیات کو آج دعوت دی ہے، تم جیسے غریبوں کی جگہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا بھائی مجھے دعوت دے دی گئی ہے، مجھے چھوڑو اندر۔ تو اس نے ڈنڈی اٹھا لی، کہا کہ نہیں، تمہارے ظاہر سے لگ رہا ہے تم کس قدر گرے ہوئے انسان ہو، پست ہو، اور بہت زیادہ انسلٹ کی۔ تو اس نے وہ دعوت نامہ دکھا دیا تو ان کو اندر جانے کی اجازت دے دی گئی، اندر جانے کی اجازت دی۔ سعدی جب محل کے اندر پہنچا، اس پیلس کے اندر پہنچے، دسترخوان شاہانہ انداز میں بہت خوبصورت دسترخوان بچھایا ہوا تھا اور سب نے کھانا شروع کیا۔ تب لوگوں نے دیکھا کہ سعدی نے کیا کیا، سعدی نے اپنے ایک خوبصورت عبا کو اوڑھ لیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا اور عبا کو اس نے پلیٹ کے سامنے رکھا، کہا کہ یہ تمہیں کھانا پیش کر رہے، مجھے نہیں کر رہا ہے۔ بہت خوبصورت ایک امامہ تھا، اس کو اتار کے دسترخوان پہ رکھا اور اس نے کہا کہ یہ تمہارے شان میں ہیں، تمہارے لیے انہوں نے یہ سب بنایا ہے، میرے لیے نہیں بنایا۔ تو شاہ کو بہت غصہ آیا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ وہاں پر سعدی نے یہ میسج دیا کہ یہاں پر ظاہر کو دیکھ کر انسانوں کا احترام کیا جاتا ہے، میرا احترام نہیں، میری عزت نہیں، میری رسپیکٹ نہیں ہے، یہاں اس عبا کی، اس مہنگے امامے کی، اس مہنگے لباس کی عزت ہے، میری اتنی عزت نہیں ہے۔ حضرت عباس مجھے اور آپ کو یہ میسج دے رہے کہ انسانوں کے ظاہر کو دیکھ کر کبھی بھی آپ کو ایماندار یا بے دین ہونے کا فیصلہ کبھی بھی نہیں لینا چاہیے۔ دین کیا ہے شارٹلی بتاتی چلوں۔ امام زین العابدین سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام سے آپ کے صحابی نے کہا یا ابن رسول اللہ اخبرنی بجمیع شرائع الدین، کہ مولا مجھے خبر دے دیجئے۔ بہت اختصار کے ساتھ اس نے کہا مولا مجھے ایک جملے میں، دو جملے میں مجھے آپ بتا دیجئے بجمیع شرائع الدین، کہ ٹوٹل دین کو اگر آپ انٹروڈیوس کرنا چاہو، جیسے کہتے ہیں نا کہ دین کا ایک جھلک مجھے دکھاؤ کہ یہ ہے بھائی دین، تم سمجھو یہ دین ہے کمپلیٹ، وہ مجھے اختصار کے ساتھ بتا دے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں، اچھی بات ہے، یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیے گا، کبھی ایک جملے میں آپ کو بہت سارے میسیجز دے دیا جاتا ہے اور کبھی جو ہے ایک کمپلیٹ سورہ آتا ہے، فار ایگزامپل سورہ مومنون کے نام سے، اور جس میں ہمت ہے وہ بیٹھ کر پڑھیں۔ دعا آپ دیکھ لیجئے، دعائے ابو حمزہ سمالی 12 یا 14 پیجز پر مشتمل ہے، آپ میں ہمت ہے وہ بیٹھ کر پڑھ لیں۔ نہیں تو امام علی علیہ السلام نے صرف ایک جملہ بتایا، اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا، خدایا ہمیشہ روزہ اور تیرے ہی رزق سے افطاری ہمیں نصیب فرما دے۔ تو اسی طرح اس شخص نے کہا مولا ایک جملے میں مجھے بتائیے کہ دین کیا ہے۔
میں بہت زیادہ تفصیل اور ڈیٹیل میں جا کر سمجھنے اور پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے اختصاراً بتا دیجئے دین کیا ہے۔ سن لیجئے گا، سید الساجدین، ہماری جانیں قربان جائیں، زین العابدین، جو اپنے بابا کے بعد ان دنوں دین کو بچانے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اور جلستی دھوپ میں گلے میں توق پہن کر آپ نماز قائم فرما رہے ہیں، اور زینب کے لیے نماز حسین کی یاد بن چکی ہے۔ اس طرح آپ نے جواب دیا، قول الحق والحکم بالعدل والوفاء بالعہد، ایک سجادی ٹرائنگل، کہ اس مثلث کو، اس ٹرائنگل کو جو اپنا لے گا، سید الساجدین، امام زین العابدین فرماتے وہ دین کا حامی ہے۔ اس نے عباس کے رجز پہ لبیک کہا، وہ عباس کے رجز کا مصداق بنا، اور وہ ایک کمپلیٹ دیندار بننے میں کامیاب ہوگا جو اس ٹرائنگل کو اپنا لے۔ حق، قول الحق، حق بولنا، حق کے ساتھ دینا، حق کا دفاع کرنا، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہو، چاہے وہ پیرنٹس اور بچوں کے ریلیشن شپ ہو، چاہے وہ فیملی ممبرس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کمیونٹی کی بات ہو، چاہے وہ آفس کولیگ کے ساتھ ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے جو بھی ہو، آپ حق کا ساتھ دیں، حق بولے، حق کا ساتھ دیں۔ سید سجاد فرما رہے تم کمپلیٹ دیندار ہو، میں ضمانت لیتا ہوں۔ سیکنڈ، والحکم بالعدل، عدالت کا حکم دینا اور عدالت کی رعایت کرنا۔ جرجی جرداق نے جو بک لکھی ہے، صوت العدالہ علی ابن ابی طالب، عدالت کی آواز علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ چلنے میں عدالت، عبادت میں عدالت، اخلاق میں عدالت، غصے میں عدالت، عبادت میں عدالت، صدقہ دینے میں عدالت۔ علی کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو مجھے دنیا میں کوئی بتا دے جہاں علی نے عدالت کی نشاندہی نہ کی ہو۔ قربان جائے، امام سجاد علیہ السلام فرما رہے حق بولنا، حق کا ساتھ دینا اور عدالت کی رعایت کرنا، اور تھرڈ چیز والوفاء بالعہد، جو عہد تم نے کی ہے، جو ایگریمنٹ تمہاری ہوئی ہے، سب سے پہلے تمہارا خدا کے ساتھ عہد، اس کے بعد تمہارے امام کے ساتھ عہد، اس کے بعد تمہارے اپنے ساتھ عہد، اور نمبر 4 جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ عہد باندھتے ہو اس پر عمل کر لو۔ تم نے کمپلیٹ دیندار بننے کے امتحان میں فل نمبر لے لیا، پوزیشن ہولڈر بننے کا جو کریڈٹ ہے وہ میں سید سجاد تمہیں دے دیتا ہوں۔ عزیزان من، یہاں آج حضرت عباس کے اس رجز کی تشریح میں لوگوں کو ٹوٹل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ چاہے وہ جس بھی مسلک سے ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہمیں 3 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں اس معاشرے میں، اور آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے گا، اپنے گریبان میں جھانکیے گا کہ آپ کا کس گروپ میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ حق کے حوالے سے، عدالت کے حوالے سے، وفاء بعہد کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 وہ جو صرف اور صرف باطل گوئی کرتے ہیں، یعنی باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں، غلط بولتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، رونگ بولتے ہیں، رونگ ہوتے ہیں، اور رونگ کی طرف ہی لوگوں کو، غلط چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی جائیگاہ جہنم ہے۔ شریح قاضی، بہت نام آپ سب نے سنا ہوگا، کتاب الارشاد جلد نمبر 2 میں ہیں، اور تاریخ الامم والملوک جلد نمبر 5 میں ہے، کہ شریح قاضی انہی لوگوں میں سے ایک تھا جس کی قضاوت زبان زد عام اور خاص تھے، بہت مشہور تھا، لیکن یہ کہ یہ غلط بولتا تھا، اور یہ کہ غلطیوں کی طرف، غلط چیزوں کی طرف، باطل کی طرف دعوت دیتا تھا۔ جو ہانی ابن عروہ مسجد کوفہ میں جن کی قبر ہے اور زری ہے، اور ہم سب جن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں مسلم ابن عقیل کے ساتھ، ان کو زندان میں قیدی کر لیا، اور ان کے گھر والے پریشان ہوئے، تو پورے کوفے میں لوگوں نے ایک شورش پپا کی کہ ہمیں ہانی کی تلاش ہے۔ قاضی شریح کے پاس گئے، اور ابن زیاد نے قاضی شریح سے کہا کہ تمہیں یہ مال و ملال، یہ سکے، یہ تھیلیاں بھر بھر کے تمہیں جو ہے پیسے تمہیں دے دیا جائے گا، منی بیگس کے نام سے اس کو کئی بیگس دے دیے،
اور کہا کہ تم صرف ایک بات کرو لوگوں کے بیچ میں جا کر کہ ہانی بالکل ٹھیک ہے اور ہانی کو ہر طرح کے سہولیات فراہم کیا ہوا ہے، کسی چیز کی کمی ہانی کو نہیں ہے۔ اور یہ خبیث لعین شخص قاضی شریح جاتا ہے کوفے کے لوگوں کے درمیان خطبہ دے کر کہتا ہے میں ابھی مل کر آیا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور اسی قاضی شریح کے حکم پر اسی رات زندان میں حضرت ہانی ابن عروہ کے سر کو تن سے جدا کیا جاتا ہے۔ ایسے خائن لوگ آج بھی کمی نہیں ہے۔ اور دوسرے گروپ وہ ہے جو حق بولتے ہیں، قاضی شریح کی طرح نہیں ہے کہ غلط بولے اور غلط کرے، جو حق بولتے ہیں بٹ حق پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر دوسرے خلیفے کا بیٹا مکہ میں تھا، اور امام حسین علیہ السلام جب مکہ تشریف لائے تو اس نے کہا کہ یا ابا عبداللہ الحسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا نے آپ کی امامت کی طرف اشارہ کیا، آپ کو اپنے دوش پر سوار کیا، آپ کی وجہ سے اپنے سجدے کو طولانی کیا، آپ کے شان میں یہ حدیث بیان فرمایا، اور یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے فرزند حسین کو نہر فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ تو امام حسین نے فرمایا تم نے تو یہ ساری گواہیاں دے دی، دنیا کو بھی روشناس کیا، بہت خوبصورت انداز میں میرے فضائل بیان کیے، اب میں جا رہا ہوں دین کو بچانے، کربلا چلو گے میرے ساتھ؟ عبداللہ بن عمر نے کہا مجھے معاف کر دیجئے، سوری، میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 202 اور مقتل الحسین خوارزمی میں یہ واقعہ موجود ہے جلد نمبر 1 میں کہ عبداللہ بن عمر امام کے ساتھ نہیں دیے، جو سچ بولتے، اچھی بات کرتے لیکن اچھائیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور تھرڈ وہ لوگ ہیں جو میری دعا ہے آج اس پروگرام کے تمام دیکھنے والے اسی کیٹیگری میں آ جائیں، جو حق بولتے ہیں، جو حق سنتے ہیں اور جو حق پر عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بہترین مثال باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ شب عاشور ابوالفضل العباس کے نام ایک لیٹر آتا ہے، کھول کے دیکھا تو امان نامہ تھا۔ زینب سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتی ہے خدایا جس لشکر میں عباس نہ رہے کیا باقی رہے گا؟ امان نامہ آیا ہے، اب عباس کیا ڈیسیجن لیتا ہے؟ عباس نے اس امان نامے کو کھولا اور اس کو پھاڑ کر چکنا چور کر کے آپ نے دریا میں پھینک دیا اور کہا میں لعنت بیچتا ہوں تمہارے امان نامے پر۔ عباس تا دم مرگ اپنے آخری لحظے تک امامت کا مدافع بنا رہے گا۔ کسی نے کہا عباس کس لیے امان نامہ پھاڑ رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے آپ زندہ رہو نہ رہو، آپ اپنے جان کی نذرانہ دو نہ دو، حسین کو ہم نے قتل کر کے ہی رہنا ہے، تو ضائع جائے گا آپ کی جان۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عباس نے کیا جواب دیا؟ عباس نے جواب دیا ہم 72 اصحاب کا کمال یہ ہے، ہم 72 افراد کا کمال یہ ہے کہ وہ حسین جسے صبح 10 بجے شہید ہونا تھا وہ پوسٹ پون کر دیتے ہیں، ڈیلے ہو جاتے ہیں شام 4 بجے تلک۔ امام کو 6 گھنٹے دنیا میں رکھنے کے لیے ہم 72 جانیں نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا کمال، یہی ہماری سعادت ہے۔ پروردگارہ حق سننا، حق بولنا اور حق کا ساتھ دینا ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں عزاداری کی معرفت عطا فرما دے، جیسے حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی عزادار بنا دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کو نور سید الشہداء سے ان کے قبور کو منور فرما دے۔ آج عباس دلاور کا واسطہ ہے، ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما دے، ہمارے بھائیوں کو غیرت عطا فرما دے، ہمارے جو بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما دے، جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا عباس کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، رزق حلال میں اتنی برکت کے حرام سے ہمیں بے نیاز فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔